نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے اس موقر ویبینار کے معزز شرکا ڈاکٹر داؤد عبداللہ صاحب، ڈاکٹر باسم نعیم صاحب، پروفیسر رام پنیانی صاحب، ڈاکٹر سلیم خان صاحب اور معزز شرکا بھائی اور بہنوں، ہمارے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ فلسطین کا مسئلہ اور اس مسئلے کے حل کے تعلق سے بڑی اہم باتیں آئی ہیں۔ رام پنیانی صاحب نے فلسطینی مسئلے کی تاریخ پر روشنی ڈالی۔ یہ تاریخ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کے لوگوں کو بھی ہم اس تاریخ سے واقف کرائیں کہ 70-80 سال پہلے دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا کوئی ملک موجود نہیں تھا اور سینکڑوں سال سے یہاں فلسطین کی آزاد ریاست موجود تھی۔ جس سال ہمارا ملک آزاد ہوا، ٹھیک اسی سال نئے زمانے کی غلامی کا ایک نیا دور شروع ہوا اور فلسطینی قوم کو غلام بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ یہ غلامی یہ میڈائیول زمانے کا واقعہ نہیں ہے، کولونیل دور کا بھی واقعہ نہیں ہے، بلکہ 20ویں صدی کے وسط کا واقعہ ہے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے جب دنیا کو اپنی آزادی پر، حقوق انسانی پر، اقوام متحدہ پر، عالمی قوانین پر بڑا فخر ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو، فلسطین کا مسئلہ صرف علاقائی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے مقررین کی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ غلامی کی تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ انسانی ضمیر کا ناسور ہے۔ یہ دور جدید اور موجودہ انسانی دنیا کی ہپوکریسی اور اس کے نفاق کا سب سے بڑا سمبول، سب سے بڑی علامت ہے۔ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، عالمی ضمیر، ہیومن کانشنس تمام تر ملمہ کاری کے باوجود سیٹسفائی نہیں رہ سکتا، مطمئن نہیں رہ سکتا۔ یہ مسئلہ انسانی ضمیر پر ایک بوجھ ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ بالکل انوکھا واقعہ ہے۔ تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئیں کہ کسی ملک کی آدھی آبادی، ہاف پاپولیشن، وہ ریفیوجی کیمپوں میں رہ رہی ہے۔ اس وقت جتنے فلسطینی اپنے ملک میں ہیں اس سے زیادہ، یعنی تقریباً 60 لاکھ فلسطینی، جملہ فلسطینیوں کی آبادی کا آدھا حصہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ریفیوجی کی حیثیت سے رہ رہا ہے۔ اس میں 15 لاکھ لوگ برسوں سے ریفیوجی کیمپوں میں پڑے ہوئے، ان سے ان کا خوشحال ملک اور زرخیز زمینیں چھین کر انہیں بے گھر کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ مسئلہ انسانی ضمیر پر اس لیے بوجھ ہے کہ فلسطین کی زمین اور ان کے علاقے 20ویں اور 21ویں صدی میں اقوام متحدہ کی موجودگی میں اور حقوق انسانی اور انسانی آزادی کے بلند بانگ دعووں کے درمیان مسلسل ہتھیائے جا رہے ہیں۔ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ پہلے آدھا فلسطین ہتھیا لیا گیا، پھر 80% فلسطین اسرائیل کے آکیوپیشن میں دے دیا گیا۔ اسرائیل القدس کو، یروشلم کو فلسطینی لوگ القدس کہتے ہیں، القدس کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ عالمی قوانین کا وائلیشن کرتے ہوئے مسلسل یہاں سے فلسطینیوں کو نکال رہا ہے۔ مغربی کنارہ ویسٹ بینک کے علاقے میں مسلسل گھسپیٹ ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی جملہ یہودی آبادی کا 10% حصہ فلسطینی علاقے میں ویسٹ بینک میں لا کر بسایا گیا ہے۔ ساری دنیا اسے اللیگل مانتی ہے۔ 2 سال پہلے نیتن یاہو نے بڑی بے شرمی سے وادی اردن کے پورے علاقے کو
جارڈن ویلی کے پورے علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا. تو پوری دنیا مظلوم فلسطینیوں کو نہ صرف ان کی چھینی ہوئی زمینیں دلانے میں ناکام ہے، بلکہ اسرائیل کی نت نئی جارحیت، اس کا ایگریشن اور نئے علاقوں کو آکیوپائی کرنے، اس پہ قبضہ کرنے کی مسلسل کوششوں کو روکنے میں بھی ناکام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انسانی ضمیر پر بوجھ ہے. یہ انسانی ضمیر پر اس لیے بوجھ ہے کہ فلسطینیوں کو جو کچھ ٹوٹے پھوٹے محدود علاقے اور ان میں محدود پاورز، محدود گورننس ان کو حاصل ہے، وہاں بھی وہ انسانی تاریخ کے بدترین مظالم کے شکار ہیں. غازہ کا چاروں طرف سے فضائی اور بحری اور خشکی محاصرہ کر لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 14 سال سے ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ 365 اسکوائر کلومیٹر کے تنگ علاقے میں 20 لاکھ لوگ قید کی زندگی گزار رہے ہیں. اب اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہی سچویشن ویسٹ بینک میں بھی پیدا کر دی جائے. یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے اچھی طرح کہ جارڈن ویلی پر قبضہ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو جارڈن سے کاٹ دیا جائے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل سے چاروں طرف اس علاقے کو بھی محصور کر دیا جائے اور یہاں بھی غازہ جیسی سچویشن پیدا کر دی جائے. بدنام زمانہ ڈیل آف سینچری کا مقصد بھی یہی تھا کہ جارڈن ویلی کو اسرائیل کے حوالے کر کے جارڈن ریور اور اس کے واٹر ریسورسز پر اسرائیل کا مکمل ڈومینیشن ہو اور ویسٹ بینک کو بھی غازہ کی طرح ایک جیل میں بدل ڈالا جائے. دوستو، عالمی ضمیر کا چپتا ہوا کانٹا یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ویسٹ بینک اور القدس میں جو فلسطینی آباد ہیں ان کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی ہیں. ان پر ایسے ایسے وحشیانہ مظالم آج بھی جاری ہیں کہ انہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رام پنیانی صاحب، داؤد صاحب اور کئی لوگوں نے اپارٹھیڈ کا ذکر کیا ہے. یہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے. ویسٹ بینک میں 140 چیک پوائنٹس ہیں جہاں فلسطینیوں کو آتے جاتے سیکیورٹی کے نام پر گھنٹوں ٹھہرایا جاتا ہے. ہراسمنٹ کا یہاں کیا عالم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں 100 سے زیادہ فلسطینی خواتین نے ان چیک پوائنٹس پر انتظار کرتے کرتے ٹھہرے ٹھہرے بچوں کو جنم دے دیا. بیت المقدس کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے ساتھ بھی ایسا ہی انہیومن سلوک کیا جاتا ہے. مغربی کنارے میں ویسٹ بینک میں ایک فلسطینی کسان کو جو پانی ملتا ہے، یہ فلسطین کی زمین ہے انٹرنیشنل لاء کے حساب سے، ایک فلسطینی کسان کو جو پانی ملتا ہے اس کا 18 ٹائمز اسرائیلی کسان کو ملتا ہے. دیوار بنا کر جس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے تو دیوار کی یہ تصویریں بھی دنیا کے باضمیر انسانوں کو چین سے سونے نہیں دیں گی. ہر 2-3 سال بعد غازہ پر وحشیانہ بمباری کی جاتی ہے اور معصوم بچوں کی، عورتوں کی نعشیں عالمی ضمیر کا منہ چڑھاتی ہیں. یہ سلسلہ بھی برابر جاری ہے. تو دوستو، ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس صورتحال سے واقف نہیں ہے یا اس معاملے میں اسرائیل کی تائید کرتی ہے. اسرائیل کی ان وحشیانہ کارروائیوں کو ساری دنیا غلط سمجھتی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے سوا دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو مشرقی القدس، ایسٹرن جیروسلم پر اسرائیلی قبضے کو جائز سمجھتا ہو. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ویسٹ بینک میں اسرائیلی کالونیز کو جائز سمجھتا ہو. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو جارڈن ویلی پر نیتن یاہو کا جو اعلان ہے اس پہ قبضہ کرنے کا اس کو صحیح سمجھتا ہو. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو فلسطینین ریفیوجیز کے رائٹ آف ریٹرن کو واپس ملک میں آنے کے حق کو تسلیم نہ کرتا ہو. اسرائیل نے اب تک اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 28 قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کی. اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کونسل نے اپنی پوری ہسٹری میں
دنیا کے بدماش ملکوں کی مذمت میں، ان کے کنڈیمنیشن میں جتنے ریزولوشنز منظور کیے ہیں اس میں 50% سے زیادہ صرف ایک ملک اسرائیل کے خلاف منظور کیے ہیں۔ ہر سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سب سے زیادہ اسرائیل کو کنڈیم کرتی ہے۔ گزشتہ سال 2020 میں ملکوں کے کنڈیمنیشن میں جنرل اسمبلی کی 23 قراردادیں منظور ہوئی، 23، اس میں سے 17 اسرائیل کے خلاف تھی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی ضمیر اس بات پر متفق ہے، ٹوٹل کنسنسس ہے ہیومینٹی کا، کہ اسرائیل اس زمین پر سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ وحشی، سب سے زیادہ کرمنل، سب سے زیادہ راک کنٹری۔ عالمی ضمیر پہ یہ اس لیے بوجھ ہے کہ ان کرائمز کو مانتے ہوئے، جانتے بوجھتے، اس کو سمجھتے ہوئے، انہیں کرائم تسلیم کرتے ہوئے دنیا انہیں روکنے میں ناکام۔ تو سوال یہ ہے کہ سولوشن کیا ہے؟ آج کے اس ویبینار کا ٹاپک بھی رکھا گیا ہے سولوشن۔ ہمارے بعض دوستوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد، فری، سورن، انڈیپینڈنٹ، خود مختار ریاست کا مکمل حق حاصل ہے۔ ابھی باسم نعیم صاحب نے بات کہی ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں، فلسطینیوں کا موقف کیا ہے، حماس کا موقف کیا ہے، یہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لاز ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے، تو کم از کم اس کو فوری دلایا جائے کہ ان کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو، یہ ان کا بنیادی رائٹ ہے، بنیادی حق ہے۔ تمام ریفیوجیز، تمام پناہ گزین، ان کو واپس آنے کا حق حاصل ہے۔ یہ عالمی برادری پر قرض ہے کہ وہ فلسطینیوں کو منصفانہ علاقے کے ساتھ اپنی فری اسٹیٹ، آزاد ریاست، سورن اسٹیٹ قائم کرنے اور اسے زائونسٹ کے ہر طرح کے انٹرونشن سے سیکیور کرنے، محفوظ رکھنے میں مدد کریں، اور جو ریفیوجیز ہیں ان کو اپنے علاقوں میں واپس آنے میں مدد کریں، انہیں ان کے گھر لوٹائیں، ان کی زمینیں لوٹائیں۔ تو یہ منیمم چیز ہے جسے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، دنیا کا کنسنسس ہے اس پر۔ تو کم از کم ان چیزوں کا فوری انتظام ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ باتیں ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن جن لوگوں کی حالیہ تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں۔ میں ایک بہت ہی اہم اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ ایسی ہی ایک ظالمانہ، ریسسٹ، نسل پرست، امپیرلسٹ، استعماری حکومت جنوبی افریقہ میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی امپیرلسٹ اور ریسسٹ پالیسیز کے خلاف پہلے تو یہی ہوتا رہا جو اس وقت فلسطین کے سلسلے میں ہو رہا ہے، کہ اقوام متحدہ قراردادیں پاس کرتی رہی اور بڑی طاقتوں کی پشت پناہی سے یہاں بدترین نسلی تشدد اور مظالم کا راج جاری رہا۔ لیکن دھیرے دھیرے نیلسن منڈیلا اور دیگر لوگوں کی کوششوں سے انٹرنیشنل اوپینین بدلا، لوگوں کو ریالٹی معلوم ہوئی، اور پھر جنوبی افریقہ کی ریسسٹ جو گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، اس سے ساری دنیا نے دھیرے دھیرے اپنا رشتہ کٹ کر لیا، اس پر بدترین سینکشنز لگائے گئے، اور بالآخر ظالموں کو جھکنا پڑا۔ 27 سال پہلے ہم جانتے ہیں کہ 27 اپریل 1994 کو ان نسل پرستانہ مظالم سے ساؤتھ افریقہ کے عوام کو آزادی حاصل ہوئی۔ میرا پورا یقین ہے کہ یہی ٹائم لائن انشاءاللہ فلسطین کے سلسلے میں بھی ہوگی۔ اب اسرائیل کی ریسسٹ پالیسیز اور اس کی غاصبانہ پالیسیز زیادہ دن چل نہیں سکتی۔ انٹرنیشنل اوپینین، پبلک اوپینین اب تیزی سے اسرائیل کے مظالم کے خلاف بدل رہا ہے۔ خود اسرائیل کے عوام اب اپنی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں دنیا کے ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر سخت اقدامات اٹھائیں، وہی اقدامات اٹھائیں جو اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اٹھائے گئے تھے، یا یوگوسلاویا کے خلاف اٹھائے گئے تھے۔ یوگوسلاویا کے سابق صدر سلوبوڈن میلوزیونچ کے اور ان کے ملٹری لیڈرز کے خلاف جس طرح وار کرائمز کے مقدمے قائم کیے گئے تھے، اب وقت آ گیا ہے
کہ اسرائیل کے حکمرانوں کے خلاف وار کرائمز کے مقدمے قائم کیے جائیں اور انسانیت کے خلاف ان کے سنگین جرائم پر انہیں کٹڑے میں کھڑا کیا جائے اور سخت انٹرنیشنل سینکشنز لگائے جائیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہ کام امپاسبل نظر آتا ہے، لیکن عزیز دوستو 70s کے دہے میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کارروائی بھی امپاسبل نظر آتی تھی۔ اب تک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل صرف ریزولوشن سے ماننے والا نہیں ہے، اس پر سینکشنز، دباؤ، پریشر اور پنشمنٹ ضروری ہے۔ ہمارے ملک کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے کئی دوستوں نے ہمارے ملک کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا، اور رام پنیانی صاحب نے، آخر میں ہمارے محترم دوست جناب باسم صاحب نے بھی ہمارے ملک کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے کہ اس جدوجہد میں وہ ہسٹوریکل اور لیڈرشپ کا رول پلے کرے۔ یہ بات ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اس ملک کے عوام کی، ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں جہاں یہ ہیں کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کریں، وہیں ایک بڑا رول ہمارا یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو فلسطین کے مسئلے سے واقف کرائیں۔ ہم یہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ امپیریلزم کے خلاف، استعمار کے خلاف جو اسٹرگل ہے حالیہ زمانے میں، اس کے 3 امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں، 3 بڑے سنگ میل ہیں۔ ایک ہمارے ملک کی آزادی کی جدوجہد ہے، ہمارے باسم نعیم صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، جو گاندھی جی کی قیادت میں لڑی گئی تھی۔ دوسرے جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا کی قیادت میں لڑی جانے والی جدوجہد ہے، اور تیسرا مائل سٹون، تیسرا سنگ میل فلسطین کی آزادی کی تحریک ہے۔ جن پرنسپلز کی خاطر، جن اصولوں کی خاطر ہمارے ملک نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، جسے ہندوستان کے عوام اپنی تاریخ کا قابل فخر کارنامہ سمجھتے ہیں، اس ہیریٹیج پر پرائیڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو فلسطین کی جدوجہد انہی اصولوں، انہی پرنسپلز کا تسلسل ہے، انہی پرنسپلز کا کنٹینیویشن ہے۔ تو ہم اس جدوجہد سے خود کو الگ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا ملک اسی وجہ سے اس جدوجہد میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ 1947 میں یہ بات ہم کو یاد دلانی چاہیے، اس ملک کے عوام کو خود بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 1947 میں اقوام متحدہ کی قرارداد 181 منظور ہوئی، ظالمانہ قرارداد، جس کے ذریعے اسرائیل ریاست قائم کی گئی۔ تو اس ظالمانہ قرارداد کے خلاف صرف 13 ملکوں نے ووٹ دیا تھا۔ ان 13 ملکوں میں اسلامی ممالک تھے، عرب ممالک تھے، اور ہمارا ملک تھا واحد۔ ہمارا ملک واحد نان عرب، نان اسلامک ملک تھا، جس نے اسرائیل کے قیام کی جو قرارداد تھی، اس قرارداد کی مخالفت کی، اپوز کیا۔ جب پی ایل او بنی تو ہمارا ملک واحد نان عرب ملک تھا جس نے اسے فلسطینی عوام کے ریئل ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے ریکگنائز کیا، اور دلی میں ان کو سفارتی حقوق کے ساتھ ان کو جو ہے یہاں پہ ان کا آفس قائم کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو دوستو، ہمیں اس ملک میں یہ اوپینین بیدار کرنا چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنے پرنسپلز، اپنے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہندوستان کو اپنی اخلاقی پوزیشن کمزور نہیں کرنی چاہیے۔ اس پس منظر میں ہمیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہمارے ملک کے اس ڈکلیریشن کا ویلکم کرنا چاہیے۔ ہم نے ویلکم کیا ہے کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، ان کے حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ ڈکلیریشن بھی کیا کہ ایسٹرن جیروسلم کے اسٹیٹس کو بدلنے کی کسی بھی قسم کی کوششوں کو ہم اپوز کرتے ہیں۔ تو اس اعلان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کے اسپرٹ میں اور اگلے اقدامات کے لیے ہمارا ملک پہل کرے۔ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے محترم دوستو، یہ مسئلہ ہمارے لیے ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہمارے دین اور ایمان سے ہے۔ یہ 3 مساجد حرام میں سے ایک مسجد ہے۔ عام طور پر مسلمان حرمین الشریفین کہتے ہیں، 2 حرمین، لیکن مسلمانوں کے صرف 2 حرمین نہیں ہیں، ہمارے 3 حرم ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک حرم یہ بیت المقدس ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ارض المنشر والمحشر ہے، یعنی یہاں انسان اٹھائے جائیں گے
اور یہاں ان کا حساب و کتاب وفا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں یاد ہے کہ اگر کسی کو گھوڑے کی رسی کے برابر ایسی جگہ مل جائے جہاں سے وہ بیت المقدس پر نظر ڈال سکے تو یہ اس کے لیے دنیا اور ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اتنی مقدس یہ سرزمین ہے، اور ہمارے فلسطینی دوست باسم نعیم صاحب اور داؤد صاحب یہ سارے اہل اسلام کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ ہمارے دین اور ہمارے حرم مقدس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ ساری انسانیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ 21ویں صدی کو غلامی سے اور استعمار سے پاک صدی بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ ہم سب کے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے اور دنیا کے سارے انصاف پسند، آزادی پسند انسانوں کے محسن ہیں۔ حالیہ جنگ میں ہمارے فلسطینی بھائیوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی جرأت، ہمت اور استقامت کے ذریعے اسرائیل جیسی طاقت کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ پوری دنیا میں اب رائے عامہ، پبلک اوپینین تیزی سے اسرائیل کے خلاف بننے لگی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا جس طرح 70 اور 80 کے دہے میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف بننے لگی تھی۔ اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ لوگ پبلک اوپینین کو ریورس ڈائریکشن میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے، ہندوستان کی رائے عامہ کی، یہاں کے پبلک اوپینین کی بڑی اہمیت ہے۔ تو فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمارا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہوگا کہ ہم یہاں کے پبلک اوپینین کو فلسطین کے حق میں بنائیں، ہم غلط فہمیاں پھیلنے نہ دیں، فلسطین کے مسئلے کی حقیقت دلائل کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ، ریالٹیز کے ساتھ لوگوں کے سامنے لائیں۔ رام پنیانی صاحب نے جس جن آندولن کی بات کہی ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے۔ دوستو، گزشتہ 30-40 برسوں میں مسلسل فلسطینی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے 2005 میں غزہ میں اسرائیل کو شکست دی، 2006 میں لبنان سے اسرائیلی فوجوں کا تخلیہ کروایا، اور اب 2021 میں مشرقی القدس میں خاص طور پر شیخ جراح کے علاقے میں نئی کالونیاں بسانے کے دہشت گرد منصوبے کو مٹی میں ملایا، اسے ناکام کیا۔ ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ فلسطینی پوری اسلامی دنیا میں اور دنیا کے تمام انصاف پسند عوام کے درمیان وہ نئی بیداری اور استعماری طاقتوں اور ان کے حلیفوں کے زوال کا انشاءاللہ یہ لوگ ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ان کی ہمیں ہر ممکن مدد کرنی چاہیے اور صحیح مسئلہ ملک کے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائیں، ہر قدم پر ان کی مدد فرمائیں، اور دنیا بھر سے ظلم کا، زیادتی کا، ناانصافی کا، استعماریت کا، غلامی کا خاتمہ فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔